الوفا وأمه سید ولعنت اللہ علی قاتلیہ العداوت رکھتی ہیں، وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اور پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ حسینی قیام اور دینی اقدار کے موضوع پر ہم نے وہ دینی اقدار کی پامالی کہ جو رسول اللہ کے فوراً بعد ہوئی اور وہ انحرافات کہ جو رسول اکرم کی وفات کے بعد عالم اسلام میں پیش آئے مختصراً ہی آپ کی خدمت میں بیان کیا، اور یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں سرنامہ سخن کے عنوان سے حدیث امام حسین علیہ السلام مسلسل تلاوت کر رہا ہوں کہ جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتہم، کہ لوگ دنیا کے بندے ہیں، لوگ دنیا کے غلام ہیں، والدین لائق علی السنتہم، اور دین ان کی زبانوں پر صرف چٹخارے لینے کے لیے ہے، صرف مزے لینے کے لیے ہے۔ یحوتونہ ما درت بہ معائشہم، مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب دین کے ساتھ ان کی دنیا سازگار ہوتی ہے، دین کے ساتھ وہ اپنی دنیا کو بھی محفوظ پاتے ہیں، تو وہ دین کی باتیں کرتے ہیں۔ فَإِذَا مُحِسُوا بِالْبَلَاءِ، لیکن جب وہ بلاؤں میں گرفتار ہو جاتے ہیں، جب وہ پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آ جاتی ہے، جب کوئی آزمائش میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جب کسی امتحان میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جب دین ان سے کچھ مانگنے لگتا ہے تو قلت دیانون، تو اس وقت دیندار بہت کم ہو جاتے ہیں۔ اور عزیزان گرامی، ہم نے طول تاریخ میں یہ بات دیکھی ہے کہ بظاہر رسول کے ساتھ بڑے بڑے صحابی ہوا کرتے تھے، بظاہر رسول کی محفلوں میں لوگ اپنی جانیں دینے کی باتیں کیا کرتے تھے، لیکن ہم نے جنگ احد میں دیکھا کہ جب ایک بیگ اسلام کے لشکر کے اوپر حملہ ہو جاتا ہے تو سارے کے سارے بڑی بڑی باتیں کرنے والے رسول کا ساتھ چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ کوئی کہیں پناہ لیتا ہے، کوئی پہاڑ پہ پناہ لیتا ہے، کوئی 1 دن بعد واپس آتا ہے، کوئی 2 دن بعد واپس آتا ہے۔ تنہا علی اور حمزہ ہیں، تنہا وہ لوگ ہیں کہ جو چند ایسے ساتھی ہیں رسول کے، چند ایسے جانثار ہیں رسول کے کہ جو واقعاً رسول کو اپنا رہنما مانتے ہیں۔ انہوں نے رسول کی حفاظت کی، زخموں پہ زخم کھائے لیکن رسول کے اوپر زخم نہ آنے دیا، تمام پریشانیاں برداشت کی، تمام مصیبت کو تحمل کیا، لیکن رسول کی جان کی حفاظت کی۔ تو پتہ یہ چلا کہ بڑی بڑی باتیں کرنا، اپنی زبان سے یہ کہنا کہ ہماری جانیں دین کے اوپر فدا ہوں، ہماری جانیں رسول کے اوپر قربان ہوں، لیکن جب امتحان کا موقع آتا ہے تو بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ بھی رسول کا ساتھ چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ قلت دیانون، دین جب ان سے کچھ مانگنے لگتا ہے، دین جب کچھ چاہتا ہے تو اس وقت دیندار بہت کم نظر آتے ہیں۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا تھا کہ قلت دیانون کب ہوتا ہے، لوگ کب کم ہو جاتے ہیں۔ خرجت من الدین روح الدین، جب دین سے روح دین نکل جاتی ہے، یعنی صرف ایک پتلا باقی ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی جان نہیں ہوتی۔
آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس زمانے میں بہت سے ایسے وسائل بنائے جا رہے ہیں کہ جو ہو بہو انسانوں کی طرح نظر آتے ہیں، لیکن ان کے اندر روح نہیں ہوتی ہے، دکھتے انسانوں کی طرح ہیں اور نظر آتے انسانوں کی طرح ہیں، لیکن چونکہ وہ روح سے خالی ہوتے ہیں، لہذا وہ جذبات، وہ فیلنگز کہ جو انسانوں کے ہاں موجود ہونی چاہیے وہ ان کے ہاں موجود نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے جب دین کو صرف الماریوں میں لا کے سجا دیا جائے گا، اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، اس کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا، تو دین کا حال بھی یہی ہوگا کہ نظر تو آئے گا دین، نظر تو آئے گا اسلام، نظر تو آئیں گی نمازیں، نظر تو آئیں گے روزے، نظر تو آئیں گے حج، نظر تو آئیں گے زکوٰۃ، سب کچھ نظر آئے گا، سب کچھ موجود ہوگا، لیکن اصل میں روح دین ان اعمال کے اندر موجود نہیں ہوگی۔ جیسا کہ میں نے قبل کی تقاریر میں بھی آپ کی خدمت میں ذکر کیا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کہ جو اس زمانے میں دین کی روح تھے، جن کی وجہ سے دین بھی قائم ہے، دنیا بھی قائم ہے، اور جن کی معرفت کے بغیر انسان کا دین مکمل نہیں ہوتا، انسان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا، لیکن ہم نے دیکھا وہی حسین حج کو عمرے سے تبدیل کر کے جا رہے ہیں، لیکن باقی مسلمان حج کر رہے ہیں، باقی مسلمان طواف خانہ کعبہ کر رہے ہیں، ان کی کان میں جوں تک نہیں رینگ رہا ہے کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ حسین کے جو وارث کعبہ ہیں، حسین کے جو وارث دین ہیں، حسین کے جو وارث شریعت ہیں، حسین کے جو وارث اسلام ہیں، حسین کے جو وارث رسول ہیں، وہ حج کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ وہ کہاں جا رہے ہیں؟ روح کعبہ روح سے جدا، کعبے سے جدا ہو کے کہاں جا رہی ہے؟ کسی کو اس بات کا خیال نہیں تھا۔ تو عزیزان گرامی، ایک وہ دین ہے کہ جو ہمیں کثرت سے دکھائی پڑتا ہے، ایک وہ دیدار ہے کہ جو ہمیں کثرت سے دکھائی پڑتے ہیں، لیکن ایک دیداروں کا طبقہ وہ ہے کہ جو واقعاً دیدار ہوتا ہے جب دین کے اوپر کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو وہ دین کے لیے اپنے جانوں کی بازی لگا دیتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ جب یزید کی بیعت کا مطالبہ کیا گیا، یزید کی بیعت مانگی گئی، تو صرف حسین نے بیعت یزید سے انکار نہیں کیا، بلکہ عبداللہ بن عمر نے بھی بیعت سے انکار کیا، عبد الرحمن بن ابی بکر نے بھی بیعت سے انکار کیا، عبداللہ بن زبیر نے بھی بیعت سے انکار کیا، اور بہت سے افراد نے بیعت سے انکار کیا تھا، لیکن دین کے لیے جس نے اپنی جان کی بازی لگائی وہ صرف حسین ابن علی تھے، اور کوئی آگے نہ بڑھا۔ پتہ یہ چلا کہ انکار کرنا اور ہے، عملی میدان میں آگے آنا اور ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ انکار کرنا اور ہے، لیکن عملاً اس انکار کو ثابت کر کے دکھانا اور ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا کہ رسول کے بعد کیسے کیسے انحرافات ہوئے۔ ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ صلح امام حسن علیہ السلام کہ جو خلافت ملوکیت کی جانب گامزن ہو چکی تھی، اس صلح کے بعد امام نے کوئی خوشی سے یہ صلح نہیں کی تھی، امام نے مجبوراً اس صلح نامے پر دستخط کیے تھے۔ کیوں؟ چونکہ اس وقت بھی ایسے ہی افراد تھے کہ جن کی زبانوں پر دین چٹنی کی طرح تھا، چٹخارے لینے کے لیے تھا، لیکن جب ساتھ دینے کا مسئلہ آیا تو مولا کا ساتھ چھوڑ کر معاویہ کی فوج میں جا کے مل گئے تھے۔ بعض لوگ درہم و دینار سے بک گئے، بعض لوگ ڈر اور خوف کی وجہ سے امام کو چھوڑ کر چلے گئے۔ لہٰذا امام نے دیکھا کہ اب ظاہراً جنگ نہیں جیتی جا سکتی ہے، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ صلح کر لی جائے۔ لہٰذا امام نے صلح کی۔ امام کا درد امام کے اقوال میں جھلکتا ہے، آپ جا کر مطالعہ کریں۔ تمام چیزوں کا اس منبر سے پڑھنا ناممکن ہوتا ہے، ایک محدود وقت ہوتا ہے، لیکن ہمارے نوجوان بالخصوص
وہ نوجوان کے جو انٹرنیٹ چلانا جانتے ہیں، وہ نوجوان کے جو انگلش یا کوئی دوسری زبان پڑھنا جانتے ہیں، اگر وہ انٹرنیٹ پر سرچ کریں گے، لیکن ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم ایسی ویب سائٹ پر جائیں کہ جو ایتھینٹک ہو۔ ہر ویب سائٹ پر ہمیں دین نہیں ملے گا۔ آج ہم دین علماء سے زیادہ گوگل سے معلوم کرنے لگے ہیں۔ گوگل ہمیں علماء کی طرح خبر نہیں دے گا، علماء جو بتائیں گے وہ ایتھینٹک ہوگا، لیکن گوگل ہر چیز کو لا کے آپ کے سامنے کر دے گا، آپ کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ یہاں دین کیا ہے، بے نام دین کیا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ تو امام علیہ السلام نے کیوں صلح کی؟ اسی لیے صلح کی کہ قلت دیانون، دیدار بہت کم تھے، اگر دیدار کم نہ ہوتے تو امام کو صلح نہ کرنی پڑتی۔ اب عزیزان گرامی، ہماری گفتگو یہ ہو رہی ہے کہ معاویہ کے زمانے میں کیا کیا انحرافات ہوئے، اور معاویہ کا ایک زمانہ وہ ہے کہ جو مولائے کائنات کے سامنے ہے، ایک زمانہ وہ ہے کہ جو امام حسن کے سامنے ہے، ایک زمانہ وہ ہے کہ جو امام حسین کے سامنے ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی تحریک کا آغاز صرف مطالبہ بیعت کے ساتھ نہیں کیا تھا، توجہ چاہتا ہوں۔ حالانکہ امام مسلحانہ قیام نہیں کر سکتے تھے، کیوں نہیں کر سکتے تھے؟ سوال ہے نا کہ امام دیکھ رہے تھے کہ بدعتیں ایجاد کی جا رہی ہیں، طرح طرح کے فتنے ایجاد ہو رہے ہیں، شیعوں کو قتل کیا جا رہا ہے، تمام طرح کی بدعتیں معرض وجود میں آ رہی ہیں، لیکن پھر بھی قیام کیوں نہیں کیا امام نے اس وقت؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ صلح امام حسن کی پاسداری کر رہے تھے، اور صلح کی ایک شرط یہی تھی کہ جب تک معاویہ زندہ ہے کوئی مسلحانہ قیام نہیں ہوگا۔ لہذا صلح کی وجہ سے امام خاموش تھے، لیکن مسلحانہ قیام نہیں کر رہے تھے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام اعتراض بھی نہیں کر رہے تھے، امام دینی اقدار کی پامالی کے خلاف آواز بھی نہیں اٹھا رہے تھے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اور تاریخ میں ملتا ہے کہ جب سعید بن عاص گورنر بنا مدینے کا، مروان بن حکم سے کے بعد، مروان چونکہ یزید نے معاویہ نے تخت خلافت پر بیٹھنے کے بعد سے ہی یزید کے لیے بیعت لینا شروع کر دیا تھا، اور یزید کے بارے میں کوئی کچھ جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، مروان بخوبی جانتا تھا کہ یزید کیسا آدمی ہے، اور اس کی بیعت اگر لی جا رہی ہے تو عالم اسلام میں کیسے کیسے فتنے معرض وجود میں آئیں گے، اور یہ خلافت بنی امیہ ہاتھ سے نکل جائے گی۔ لہذا یزید نے بعد میں جب اسے یہ احساس ہوا کہ میں نے کتنا برا کام کیا ہے، اس کا نتیجہ کتنا برا نکل رہا ہے، تو اس نے وہ تمام باتیں کہ جو اس نے دربار میں کی تھی اور جو اسیران آل محمد کے سامنے کی تھی، اور جو غرور و تکبر کے ساتھ کہہ رہا تھا کہ اللہ نے ہمیں فتح یاب کیا، وہی یزید یہ کہتا ہوا نظر آ رہا تھا کہ یہ قتل میں نے نہیں کیا ہے، یہ ابن مرجانہ نے کیا ہے۔ ابن مرجانہ کہہ رہا تھا میں نے نہیں کیا، عمر سعد نے کیا ہے۔ تو ایک دوسرے کے اوپر جو الزامات لگائے جا رہے تھے، دراصل وہاں پر اپنی شکست کا اقرار کر رہے تھے۔ یزید کو ایک زمانے کے بعد یہ معلوم ہو گیا تھا کہ جیتے حسین ہے، ہارا میں ہوں، کیونکہ پہلے تو غرور میں مبتلا تھا، پہلے تو یہ سمجھ رہا تھا کہ میں جیتا ہوں، تو مروان بن حکم جو تھا وہ سمجھ رہا تھا، لہذا اس نے یزید کی بیعت نہیں لی، اور اسی وجہ سے اس کو ڈسمس کر دیا گیا، مدینے کی گورنری سے اسے ہٹا دیا گیا۔ پھر سعید بن عاص کو اس کی جگہ بٹھایا گیا۔ سعید بن عاص کو حکم دیا گیا کہ مدینے کے تمام لوگوں سے یزید کی بیعت لے لی جائے، کسی کو نہ چھوڑا جائے۔ سعید بن عاص نے بعض لوگوں سے بیعت لی، اور اس کے بعد پھر اس نے خط لکھا امیر شام کو کہ
بعض لوگوں سے تو میں نے بیعت لے لی ہے اور ان کا سر تیرے لیے جھکا دیا ہے، لیکن حسین ابن علی جو ہیں وہ ہرگز بیعت نہیں کریں گے، وہ ہرگز بیعت یزید نہیں کریں گے، بلکہ میں نے یہاں تک سنا ہے کہ حسین تیرے خلاف جنگی سامان مہیا کر رہے ہیں، تیرے خلاف جنگ کا نقارہ بجانے والے ہیں۔ اور یہ لکھ کر اس نے یہ خط معاویہ کے پاس بھیجا، امیر شام کے پاس بھیجا۔ اب جب اس نے یہ خط پڑھا تو اس نے ایک خط خود اپنے گورنر کو لکھا، لیکن دوسرا خط مولا کی خدمت میں لکھا، اور اس خط کا مضمون یہ تھا کہ اس نے لکھا ہے کہ میں نے یہ سنا ہے آپ کی طرف سے کچھ ناگوار باتیں میں نے سنی ہیں کہ جو میری نظر میں بعید تھیں، کہ جس کے بارے میں سوچ بھی نہیں رہا تھا کہ آپ اس طرح کچھ کریں گے، اور یہ باتیں اگر صحیح ہیں تو میں ان باتوں سے متفق نہیں ہوں، یعنی میری مرضی ان باتوں میں شامل حال نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اس نے وہی صلح حسن کا حوالہ دیا۔ اس نے کہا کہ مجھے میری جان کی قسم ہے کہ جو لوگ پائبند وفا ہیں، یعنی جو لوگ اپنے معاہدے کے پابند ہیں، اپنے معاہدے کے وفادار ہیں، اور رسول کے معاہدے کے وفادار ہیں، دین کے معاہدے کے وفادار ہیں، میں ان سے وفا کی امید کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد اس نے تہدید آمیز الفاظ میں لکھا کہ اگر آپ میرے ساتھ تعلقات کو خراب کریں گے تو میں بھی آپ کے ساتھ اپنے تعلقات کو خراب کروں گا۔ آپ مجبور کر رہے ہیں کہ میں اپنے تعلقات کو آپ سے خراب کروں، آپ مجبور کر رہے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ برائی کروں، آپ مجبور کر رہے ہیں، آپ مجھے اگر دھوکہ دیں گے تو میں دھوکہ دوں گا، آپ میرے ساتھ خیانت کریں گے تو میں خیانت کروں گی۔ یہ تمام چیزیں اس نے لکھی۔ آخر میں اس نے لکھا کہ اے حسین ابن علی، تم اپنی جان اور اپنے دین کی پرواہ کرو۔ جب یہ خط مولا کی خدمت میں پہنچا، تمام تاریخوں نے اس خط کے حوالے سے بحثیں کی ہیں، اور بڑا طویل خط ہے جو لکھا ہے، میں اس کے چند نکات آپ کی خدمت میں بیان کر کے آگے بڑھ جاؤں گا کہ مولا نے پھر اس خط کا جواب کیسے دیا۔ مولا نے فرمایا کہ اے امیر شام، جو تجھے میرے دین کی فکر ہو رہی ہے تو میرے دین کی فکر نہ کر، میری فکر نہ کر، اس لیے کہ تمام اعمال کی ہدایت کرنے والا خدا ہے، تمام توفیق دینے والا خدا ہے۔ اور یہ خبر کہ جو تجھ تک پہنچائی گئی ہے کہ جس میں کہا گیا ہے کہ میں خروج کر رہا ہوں، میں قیام کر رہا ہوں، میں تیرے خلاف تلوار اٹھانے والا ہوں، تو یہ تیرے چاپلوسوں نے خبر پہنچائی، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، تیرے چاپلوسوں نے، کہ جو تیرے یہاں مقرب بننا چاہتے ہیں، جو تجھ سے قریب ہونا چاہتے ہیں، انہوں نے یہ باتیں تجھ تک پہنچائی ہیں۔ اور لیکن پھر مولا نے یہ بھی فرمایا، لیکن میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ میں تیرے خلاف، تیرے ان دوستوں کے خلاف کہ جو ظلم و جور میں ڈوبے ہوئے ہیں، جو شیطان کے پیروکار ہیں، میں ڈرتا ہوں کہ میں ان سے جنگ نہ کروں۔ یعنی میں اللہ سے ڈرتا ہوں کہ ان سے جنگ کرنی چاہیے تھی، لیکن میں جنگ نہیں کر رہا ہوں، اس بات کو لے کے میں اللہ سے خوف زدہ ہوں۔ یعنی ایک طرف امام نے فرمایا کہ میں کوئی مسلحانہ قیام نہیں کر رہا ہوں، لیکن اگر میں مسلحانہ قیام کرتا بھی ہوں تو یہ بالکل جائز قیام ہوگا، اس لیے کہ تو بھی فسق و فجور میں مبتلا ہے اور تیرے چاہنے والے بھی فسق و فجور میں مبتلا ہیں۔ اور اس کے بعد پھر امام نے ارشاد فرمایا، کیا تو وہ نہیں ہے کہ جس نے حجر بن عدی کو قتل کیا؟ کیا تو وہ نہیں ہے کہ جس نے حجر بن عدی کو قتل کیا؟ اور وہ حجر بن عدی کہ جو عبادت گزار تھے، وہ حجر بن عدی کہ جو بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے تھے، وہ حجر بن عدی کہ جو ظلم کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، وہ حجر بن عدی کہ جو غلط کاموں کو دیکھ کے برداشت نہیں کر سکتے تھے، تو نے انہیں دھوکے سے قتل کیا۔
تو نے انہیں امان نامہ دینے کے بعد قتل کیا، اور تو نے قسمیں کھا کھا کر اس بات کا اقرار کیا کہ تمہاری جان محفوظ رہے گی، اس کے بعد بھی انہیں دھوکے سے تو نے قتل کیا۔ اور اس کے بعد پھر مولا نے ارشاد فرمایا کیا تو نہیں ہے وہ کہ جس نے عمر ابن حمق خزائی کو قتل کیا، عمر ابن حمق خزائی کو قتل کیا، اور ان کو قتل کرنے کے بعد ان کے جسم کو مسلح کیا، ان کے جسم کو الگ الگ کیا، یہاں تک کہ تاریخ میں ملتا ہے کہ اسی امیر شام کے زمانے میں جب آپ کو قتل کیا گیا کہ جو امام کے جلیل القدر صحابی تھے عمر ابن حمق خزائی، ان کو جب قتل کیا گیا تو ان کے سر کو تمام شہروں میں پھرایا گیا۔ یہ حسین کا سر پہلا سر نہیں تھا کہ جو مختلف شہروں میں پھرایا گیا تھا، بلکہ اس سے پہلے یہ پریکٹس کی جا چکی تھی کہ عمر ابن حمق خزائی کا سر تمام شہروں میں پھرایا گیا، ان کے جسم کو آویزاں کر دیا گیا۔ اس کے بعد پھر امام نے ارشاد فرمایا کیا تو وہ نہیں ہے کہ جس نے حضرمی کو قتل کیا؟ کیا تو وہ نہیں ہے کہ جس کے لیے زیاد بن ابی نے تجھ سے پوچھا تھا کہ حضرمی، ان کا پورا نام ہے عبداللہ بن یحییٰ، اور یہ یمن کے رہنے والے تھے، حضرموت ایک جگہ ہے اس لیے ان کو حضرمی کہا جاتا تھا، اور یہ شرطۃ الخمیس کے ایک فرد تھے۔ شرطۃ الخمیس کون سا تھا؟ آپ کی جانکاری کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ مولا نے ایک ایسی فورس بنائی تھی، آج بھی اس کی کاپی آپ کو اس دنیا میں ملے گی، مولا نے ایک ایسی فورس بنائی تھی کہ جن کو ہم اسپیشل فورس کہہ سکتے ہیں، اور وہ ہمیشہ جنگ کے لیے تیار رہتی تھی، ہمیشہ جنگی ساز و سامان کے ساتھ تیار رہتی تھی، جہاں بھی امام کا حکم ملتا تھا فوراً وہاں پر حاضر ہو جاتے تھے، اور بعض جگہوں پر امام نے ان کو چھوٹ دی تھی کہ جب ایسی سچویشن ہو تو تمہاری ذمہ داری یہاں پر آ جاتی۔ اور جنگ جمل میں ان لوگوں نے بڑا زبردست کام کیا تھا، اور جو جنگ جمل جیتی گئی تھی انہیں لوگوں کی وجہ سے جنگ جمل جیتی گئی تھی، امام نے تعریف بھی کی تھی۔ تو حضرمی وہ تھے کہ جن کے لیے زیاد بن ابی نے پوچھا تھا کہ یہ علی کے دین پر ہیں تو کیا انہیں قتل کر دیا جائے؟ تو اے معاویہ تو نے یہ کہا تھا کہ ہاں جو بھی علی کے دین پر ہو اسے قتل کر دیا جائے، اور اے معاویہ میں تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا دین علی دین محمدی نہیں تھا؟ کیا وہی دین نہیں تھا کہ جس دین پر لڑتے ہوئے علی نے تیرے آباء و اجداد کو قتل کیا تھا؟ توجہ چاہتا ہوں، مولا نے دیکھیں کس طرح سے جواب دیا ہے، کیا علی اس دین پر نہیں تھے کہ جس دین پر لڑتے ہوئے اس نے تیرے باپ سے جنگ کی تھی، تیرے آباء و اجداد کو قتل کیا تھا؟ اور اے معاویہ کیا یہ وہی دین نہیں ہے کہ جس دین پر رہنے کی وجہ سے تم مسند خلافت تک پہنچے ہو؟ اور اے معاویہ اگر یہ دین نہ ہوتا تو تم زمانے جاہلیت میں ہوتے، تم جاہلیت کے زمانے میں ہوتے، اور تم قریش کے لیے گرمی اور سردی کا سامان فراہم کر رہے ہوتے، اور تم قریش کے لیے سفر میں شراب مہیا کر رہے ہوتے۔ یہ مولا نے اسے دندان شکن جواب دیا، تو حضرمی کو اس نے شہید کیا۔ اور کیوں شہید کیا؟ صرف اس لیے شہید کیا گیا کہ حضرمی دین علی پر ہے۔ تو مولا نے وہی فرمایا کہ دین علی اور دین محمد مختلف نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پھر مولا نے ارشاد فرمایا اے امیر شام، اے معاویہ کیا تو وہی نہیں ہے کہ جس نے زیاد بن سمیہ کو اپنا بھائی کہا؟ کیا تو وہی نہیں ہے کہ جس نے زیاد بن سمیہ کو اپنے خاندان میں داخل کیا، جبکہ رسول اسلام نے صاف صاف کہا تھا الولد للفراش وللآخر الحجر،
کہ بیٹا اسی سے منسوب ہوگا کہ جس کے بستر پر پیدا ہوا ہے، اور زانی کے لیے پتھر ہے، لیکن تو نے دین خدا کو پامال کیا، تو نے اپنے نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اسے اپنا بھائی قرار دیا، اسے ابو سفیان کا بیٹا قرار دیا، جبکہ زانی کا مقام یہ ہے کہ اسے سنگسار کیا جائے، لیکن تو نے اپنی نفسانی خواہشات کو مقدم رکھا اور تو نے یہ تمام چیزیں انجام دی۔ عزیزان گرامی، یہ زیاد بن سمیہ یا زیاد بن ابی، آپ اس کی تاریخ پڑھیں، سب سے زیادہ ظلم کرنے والا شیعہ علی پر یہی تھا، چونکہ یہ پہلے امام کے لشکر میں رہ چکا تھا۔ میں نے اس سے قبل کی تقریر میں شاید بیان کیا ہو کہ امام کا ساتھی رہ چکا تھا، امام کا فارس کا گورنر رہ چکا تھا، لیکن دنیا نے اس کی آنکھوں پر ایسا پردہ ڈالا کہ وہ انسان کے جو معاویہ کے بار بار بلانے کے باوجود بھی اس کی صف میں شامل نہ ہوا امام کے زمانے میں، لیکن جب اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا، چونکہ زیاد بن ابی یا زیاد بن سمیہ کیوں کہا جاتا تھا، یہ تاریخ میں پڑھیں، چونکہ اس کی پیدائش زمانے جاہلیت کے وقت ہے، اور اس لیے کہا جاتا تھا کہ چونکہ اس کا کوئی باپ مشخص، اپنے باپ کا بیٹا، زیاد بن ابی یعنی اپنے باپ کا بیٹا، یا زیاد بن سمیہ یعنی سمیہ اس کی ماں تھی، اپنی ماں کی جانب منسوب ہوتا تھا، تو اس کے اندر بڑی قابلیت تھی، بڑی اچھی تقریر کرتا تھا، سب کچھ تھا، بڑا ذہین انسان تھا، لیکن اس کی کمی ایک یہی تھی، اور جس کی دکھتی رگ پر معاویہ نے ہاتھ رکھا اور اسے اپنے خاندان میں شامل کیا، لہذا جب اسے اپنی من مانگی مراد مل گئی تو اب اس نے جو ظلم کے پہاڑ ڈھائے ہیں، حجر بن عدی کو قتل کیا، عمرو بن حمق خزائی کو قتل کیا، حضرمی کو قتل کیا، بہت سے کوفے کے نامور شیعوں کو قتل کیا اس نے، یہاں تک کہ اس کے لیے ملتا ہے کہ جب تک کسی کا قتل نہیں دیکھ لیتا تھا تب تک اسے یہ کھانا نہیں کھاتا تھا، اتنا زیادہ قتل کر رہا تھا ہزاروں شیعوں کو، یہاں تک کہ شیعہ ہونا اس وقت جرم بن چکا تھا، شیعہ ہونا جرم بن چکا تھا، اور کوئی علی کا نام نہیں لے سکتا تھا، نہ اپنے بچے کا نام کوئی علی رکھ سکتا تھا، اتنا ظلم کیا گیا شیعوں پر، لیکن اس کے باوجود بھی اگر آج شیعت ہم تک پہنچ چکی ہے، آج شیعت ہمارے پاس ہے، تو یہ مولا امام حسین کی شہادت کا نتیجہ ہے۔ عزیزان گرامی، مولا نے فرمایا کہ تو نے زیاد بن ابی کو اپنا بھائی قرار دیا، اور اس کے بعد پھر مولا نے ایک جواب اس کو اور دیا، فرمایا کہ جو تو کہہ رہا ہے کہ میں امت اسلام کے درمیان میں فتنہ اور فساد اور اختلاف پیدا کر رہا ہوں، تو اے معاویہ سن لے، سب سے بڑا فتنہ اگر میں اس امت میں دیکھ رہا ہوں تو وہ تیری حکومت ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد۔ اگر کوئی بڑا فتنہ اس امت میں ہے تو میری نظر میں تیری حکومت ہے۔ اور اے معاویہ، جو تو نے یہ لکھا کہ میں اپنی جان اور اپنے دین کی پرواہ کروں، امت محمد کی پرواہ کروں، تو جب میں اپنے دین کی پرواہ کرتا ہوں، جب میں اپنے دین کو دیکھتا ہوں، تو اس دین میں مجھے تیرے ساتھ جہاد کرنے سے بہتر کوئی چیز نظر نہیں آتی، مجھے تیرے خلاف جنگ کرنے سے بہتر کوئی چیز نظر نہیں آتی، لہذا اگر میں جنگ نہیں کر رہا ہوں تو کچھ مصلحتیں ہیں، کچھ مجبوریاں ہیں، کچھ صلح کی پابندیاں ہیں کہ جس کی وجہ سے میں یہ تلوار نہیں اٹھا رہا ہوں۔ تو عزیزان گرامی، آپ نے محسوس کیا کہ اس نے کس طریقے سے امام سے زندان شکن جواب پایا۔ امام کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا، بنی ہاشم کو اتنا دبا دیا گیا تھا اور ان کے حقوق کو اتنا پامال کر دیا گیا تھا
کہ کوئی انسان ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھا. آج کی دنیا میں بھی لوگ اسی کا ساتھ دیا کرتے ہیں کہ جس کے پاس اقتدار ہوتا ہے, جس کے پاس پیسے ہوتے ہیں, جس کے پاس مال و منال ہوتا ہے. لہذا بنی امیہ نے, بالخصوص امیر شام نے, بنی ہاشم کو ہر لحاظ سے کمزور کرنے کی کوشش کی. اور اس کے علاوہ بہت سے فتنے اس دور میں معرض وجود میں آئے. شاید آپ نے سنا ہو کہ جنگ احد میں جو شہداء دفن ہوئے تھے وہیں پر دفن کیا گیا تھا. معاویہ پہلا انسان وہ ہے کہ جس نے شہدائے احد کی قبروں کو نبش کیا ہے, ان کو کھدوایا ہے, ان قبروں کو. یہ انحراف نہیں تھا تو کیا تھا؟ اور اس کے بعد عزیزان گرامی, اس نے اپنی حکومت کو باقی رکھنے کے لیے کیا کیا کام نہیں کیا. بہت سے کام ایسے ہوئے ہیں کہ جو بعنوان دین ہوئے ہیں. دین کا نام لے کر دین کو نقصان پہنچایا گیا. آج بھی دین کا نام لے کے دین کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے. کل بھی یہی کام کیا گیا کہ دینی لبادہ اوڑھ کر دین کو نقصان پہنچایا گیا, دین کا نام لے کر دین کا نقصان پہنچایا گیا. اور اس کے لیے ملتا ہے کہ اس نے ایک فرقہ ایجاد کیا تھا. البتہ وہ فرقہ پہلے سے تھا لیکن اس کو تقویت اس نے پہنچائی. ایک کلامی فرقہ تھا جبریہ جس کا نام ہے, اسی کے مد مقابل قدریہ فرقہ ہے. جبریہ فرقے کا عقیدہ کیا تھا؟ جبریہ فرقے کا عقیدہ یہ تھا کہ انسان اپنے کاموں میں مجبور ہے. وہ اگر اچھائی کرتا ہے تو مجبوراً اچھائی کرتا ہے, اور برائی کرتا ہے تو مجبوراً برائی کرتا ہے. یعنی انسان کا اپنے اعمال کے اوپر کوئی اختیار نہیں ہے, جو کچھ کرتا ہے وہ خدا کرتا ہے. یہ عقیدہ بنی امیہ کو سوٹ کرتا تھا اور اس کی ترویج معاویہ کے زمانے میں ہوئی. یہاں تک کہ اس کے مد مقابل جو عقیدہ ہے قدریہ کا, اس عقیدے کے حامل لوگوں کو, حالانکہ یہ بھی عقیدہ کاملاً درست نہیں تھا, ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کے بالکل مد مقابل عقیدہ تھا. قدریہ کا کہنا یہ تھا کہ جو کچھ بھی کرتا ہے انسان کرتا ہے, اس میں اللہ کی قدرت شامل حال نہیں ہے, یعنی اللہ کا اختیار نہیں ہے. اور جبریہ والے کہتے تھے کہ اس میں انسان کا اختیار نہیں ہے, جو کچھ کرتا ہے خدا کرتا ہے. یہ بالکل ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑے ہوئے تھے. اور کتنے لوگوں کو جو قدریہ عقیدے کے حامل تھے ان کو قتل کیا گیا. ولید بن مروان کے زمانے میں قتل کیا گیا, عبد الملک بن مروان کے زمانے میں قتل کیا گیا. تمام بنی امیہ قتل کرتے رہے اور اس عقیدے کو فروغ دیتے رہے. اب یہی عقیدہ آپ کو اس وقت بھی سنائی پڑے گا کہ جب اسیروں کا لوٹا ہوا قافلہ دربار ابن زیاد میں پہنچا ہے, اور ابن زیاد نے, یہی زیاد بن ابی کا بیٹا ابن زیاد تھا, ابن زیاد نے کہا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا, اللہ نے تمہارے مردوں کو قتل کیا, تمہیں اسیر بنایا. تو اس وقت جناب زینب سلام اللہ علیہا نے, جناب سید سجاد نے, چونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ عقیدہ اس لیے رواج دیا جا رہا ہے تاکہ یہ اپنے دامن کو پاک صاف رکھ سکے. بتایا جاتا تھا کہ ہم تو مجبور ہیں, خدا جو کچھ کروانا چاہتا ہے خدا کرواتا ہے, ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے. اور لوگ سمجھتے تھے کہ یہ ظالم حکومتیں ہیں, یہ وہ حکومت ہے کہ جو لوگوں کو بغیر وجہ کے تحت ایک کر دیتی ہے, لوگوں کے حقوق کو سلب کر لیتی ہے. تو اس عوامی افکار کو دبانے کے لیے, ان اعتراضات کو دبانے کے لیے اس عقیدے کو فروغ دیا گیا. اور یہی ابن زیاد نے اپنے دربار میں کہا. لیکن جناب زینب نے فرمایا کہ تیرے آدمیوں نے, تیرے سپاہیوں نے میرے بھائی کو قتل کیا,
اور فرمایا کہ وما رأیت الا جمیلا، کہا کہ خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ تو جناب زینب نے فرمایا وما رأیت الا جمیلا، میں نے سوائے جمال کے کچھ نہیں دیکھا، سوائے رحمت پروردگار کے کچھ نہیں دیکھا۔ عزیزو، یہ جملہ کوئی معمولی جملہ نہیں ہے جناب زینب سلام اللہ کا، جس کے گھر بھر شہید کر دیے گئے ہوں، جس کو مینٹلی ٹارچر کیا جا رہا ہو، جس کو رسن بستہ اس شہر میں گھمایا جا رہا ہو کہ جس شہر میں اس کے بابا کی حکومت رہ چکی ہو، ایسے عالم میں یہ جملہ ادا کرنا کہ ہم نے جو کچھ بھی اپنے پروردگار کی جانب سے دیکھا اچھا دیکھا، جمیل دیکھا، خوبصورت پایا، یہ معرفت کی اعلیٰ مثال ہے جناب زینب کی۔ اسی لیے سید سجاد نے اپنی پھوپھی اماں کے لیے ارشاد فرمایا تھا کہ آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں، فہمہ غیر مفاہمہ ہیں، آپ کو دنیا میں کسی نے تعلیم نہیں دی ہے۔ جناب زینب کا مقام بہت بڑا مقام ہے۔ تو ایک مثال میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی کہ یہ جبریہ عقیدے کو کس طریقے سے انہوں نے آگے بڑھایا۔ دوسری مثال شام میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جب اسرائے کربلا کو وہاں پر کھڑا کیا گیا کہ جہاں پر کفار و مشرکین کو قیدی بنا کے کھڑا کیا جاتا تھا، ایک بوڑھا شامی جناب سید سجاد کی خدمت میں آیا۔ بحر الانوار میں یہ روایت درج ہے، جناب سید سجاد کے پاس آیا اور اس نے اسی عقیدے کو کہ جس کی ترویج کی گئی تھی بیان کیا۔ اس نے کہا خدا کا شکر ہے کہ جس نے تمہیں قتل کیا، یعنی قتل کس نے کیا؟ یہ نہیں کہا کہ یزید نے قتل کیا، خدا کا شکر ہے کہ اللہ نے تمہیں قتل کیا، اللہ نے تمہیں ذلیل و رسوا کیا۔ عزیزان گرامی، ایک وہ بیمار کہ جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں، پیروں میں بیڑیاں ہوں، گلے میں توکے خاردار ہوں، ایسا بیمار کہ جو میلوں کا سفر پیدل طے کر کے آیا ہو، ایسے بیمار کے سامنے اگر ایسے جملے کہے جائے تو ذرا بتائیے کہ وہ کیا جواب دے سکتا تھا۔ لیکن یہ عابد بیمار تھے، یہ امام وقت تھے۔ ایک مرتبہ مولا نے اس کی باتوں کو سنا اور بہت ہی آرام کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ فرمایا کہ اے بھائی، کیا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ کہا ہاں، قرآن کیوں نہیں پڑھوں گا، لیکن آپ کا قرآن سے کیا واسطہ؟ ہم نے تو سنا ہے کہ آپ قرآن کو ماننے والے نہیں ہیں، آپ قرآن کو نہیں مانتے۔ پھر مولا نے کوئی جواب نہ دیا۔ مولا نے فرمایا کیا تو نے آیہ مودت پڑھی ہے؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یقین رکھ جن قرابت داروں کی محبت کے لیے کہا گیا ہے وہ قرابت دار ہم ہیں۔ پھر امام نے فرمایا کیا تو نے آیہ خمس پڑھی ہے؟ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ، کہا ہاں پڑھی ہے۔ کہا اس آیت میں ذی القربیٰ سے مراد ہم ہیں۔ پھر مولا نے فرمایا کیا تو نے آیہ تطہیر پڑھی ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، کہا ہاں ہم نے آیہ تطہیر پڑھی ہے۔ کہا جن کی طہارت کی اللہ نے ذمہ داری لی ہے وہ ہم لوگ ہیں۔ لکھا ہے تاریخ میں کہ جب اتنا سنا اس نے تو کہا آپ لوگ کون ہیں؟ کہا ہم فرزند رسول ہیں، ہم فرزند علی و فاطمہ ہیں، ہم فرزند علی مرتضیٰ ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ زار و قطار رونے لگا، اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا، اپنے امامے کو سر سے نیچے پھینکا، ہاتھوں کو جوڑا، آقا کیا خطا معاف ہو سکتی ہے؟ میں لعنت کرتا ہوں۔ اس نے کہا میں لعنت کرتا ہوں کہ جس نے آپ کے بابا کو شہید کیا، جس نے آپ کو اسیر بنایا۔ ایک مثال اور کہ جب آپ کو دربار میں لے جایا گیا، دربار یزید میں، دربار یزید میں کس طرح سے اہل حرم کو لے جایا گیا، کس طرح سے اہل حرم کو دربار یزید میں لے کے جایا۔ عزیزان گرامی، لکھا ہے
تاریخوں میں لکھا، مقاتل میں لکھا کہ تمام عورتوں اور بچوں کو ایک رسی میں جکڑا گیا تھا، ایک قطار میں باندھا گیا تھا، یعنی آگے پیچھے تھے، اور اس کو اور سب کو ایک ہی طریقے سے ڈھکیلا جا رہا تھا، چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے وہ بڑا ہو۔ یہاں تک کہ جب دربار میں یہ قافلہ پہنچا اور یزید کے سامنے جناب سید سجاد پہنچے تو ایک مرتبہ یزید سے کہا، اے یزید اگر اجازت ہو تو میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ یزید نے کہا، نہیں، میں تجھے اجازت نہیں دے سکتا، دیکھ تو الٹا سیدھا کچھ میرے بارے میں کہے گا۔ کہا، جو اسیر بنا کے لایا گیا ہو، جو اس عالم میں آیا ہو، وہ کیا تیرے خلاف کچھ کہہ سکتا ہے؟ یزید نے اجازت دی۔ ایک مرتبہ کہا، میں صرف تجھ سے اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر اسی عالم میں کہ جس عالم میں تو نے ہمیں اس دربار میں بلایا ہے، اسی عالم میں تیرے سامنے رسول خدا آ جائیں اور وہ سوال کریں تو کیا جواب دے گا؟ کہا کہ جب آئیں گے تو دیکھا جائے گا۔ اس نے موضوع کو بدلتے ہوئے کہا، یہ بتاؤ کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا، اللہ نے تمہارے ساتھ کیسا کیا، جو کچھ کیا کیا یہ قضاء و قدر الہی نہیں تھا؟ جو کچھ کیا کیا یہ تمہاری قسمت میں نہیں تھا؟ ایک مرتبہ سید سجاد نے یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا کہ اے یزید، جو کچھ کیا تم نے کیا ہے، اللہ نے کچھ نہیں کیا۔ میرے بابا کے قاتلوں پر میں لعنت بھیجتا ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ یزید کو غیظ آ گیا۔ اب مقاتل میں لکھا کہ یزید نے غصے میں حکم دیا کہ اسے جلاد کے پاس لے کے جایا جائے۔ جلاد کو آواز دی گئی، جلاد لے کر چلا۔ اب ادھر جیسے ہی جناب سید سجاد کو لے کے جایا جانے لگا، جناب سید سجاد نے مڑ کے کہا، اے یزید، تو مجھے قتل تو کر رہا ہے لیکن بنات رسول اللہ کو مدینے بھیجوا دینا، اس لیے کہ بعد اب کوئی موجود نہیں ہے۔ ایک مرتبہ زینب نے دیکھا، کہا، بیٹا ارے تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا، پھوپھی اماں قتل ہونے کے لیے جا رہا ہوں۔ زینب نے کہا، اے بیٹا ارے تم اکیلے قتل نہ ہو گے بلکہ تمہاری پھوپھی بھی تمہارے ساتھ قتل کی جائے گی۔ زینب نے اپنے آپ کو اپنے بھتیجے پر گرا دیا۔ ایک مرتبہ فرمایا، اے میرے بھتیجے، تم میرے بھیا کی نشانی ہو، میں تمہارے بغیر مدینہ جا کے کیا کروں گی؟ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ انا للہ وانا الیہ راجعون رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ۔